آخرت کو طلب کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے 3 بشارتوں کا اعلان فرمایا، اور جو دنیا کو طلب کرنے والا ہے اس کے لیے 3 نقصانات کا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا۔ جو آخرت کو طلب کرنے والا ہے اس کے لیے 3 بشارتیں کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پہلی بشارت بیان فرمائی کہ اگر انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت استغنا کی دولت سے مالا مال کر دے گا اور اس سے فقر اور محتاجی کو دور کر دے گا۔ میرے بزرگوں، آج دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں، ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، ہر انسان سکون کی تلاش میں، لیکن در حقیقت سکون اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے استغنا کی دولت مل جاتی ہے۔ جب استغنا کی دولت مل گئی تو اب دنیا کی کسی بھی چیز کی انسان کو فکر نہیں، اگر اس کو فکر ہے تو صرف آخرت کی فکر ہے، اگر اس کو فکر ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر ہے، اگر اس کو فکر ہے تو اپنے رب حقیقی کی فکر ہے، اگر اس کو دنیا کے اندر فکر ہے تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہے، اگر اس کو فکر ہے تو اس بات کی کہ میری زندگی کے لمحات نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزرے۔ باقی دنیا کی کوئی فکر انسان کو نہیں رہتی جس کو استغنا کی دولت مل جاتی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنے وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو استغنا کی دولت سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجگی کو، فقر کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ کہ تجھے دنیا کے کاموں کے اندر مشغول کر دوں گا اور دنیا کے اندر تیرے اوپر فقر کے دروازے کو کھول دوں گا۔ تو یہ پہلی بشارت کہ انسان اپنی آخرت کو طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ استغنا کی دولت سے سینے کو بھر دے گا۔ دوسری بشارت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جب انسان اپنی آخرت کو طلب کرنے کی فکر میں رہتا ہے، آخرت کا طالب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو اس کے کام منتشر ہوتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ سمٹوا دیتا ہے۔ اس کے ہر کام کے اندر اللہ کسی نہ کسی معاون کو کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے مخالفین کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے کام کے لیے نہ جانے کتنے بندے تیار رہتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کے پیر دبانے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اور اگر کوئی کام ان کا پڑ جائے تو آدمی ان کا کام کرتے ہوئے اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور کوئی نقصان ان کا ہو جائے تو آدمی ایسے غم کرتا ہے جیسے اس کا نقصان ہوا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت معاونین کو کھڑا کر دیتا ہے اور سہولت کے ساتھ ایسے نیک بندوں کے کاموں کو پورا کرا دیتا ہے۔ تو یہ 2 بشارتیں ہو گئی، ایک تو استغنا کی دولت سے اللہ اس کے سینے کو بھر دے گا، دوسرے جب آدمی آخرت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے منتشر کاموں کو آسانی کے ساتھ سمٹوا دے گا۔ تیسری بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو آخرت کا طلبگار ہوگا رب العزت دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں کے اندر گرا دے گا، اور آدمی اپنے آپ کو دنیا سے بچانا چاہے گا، دنیا اس کے پیچھے لگے گی۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے متعلق لکھا ہے کہ ہر روز سینکڑوں مہمان حضرت کے یہاں آیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں
تو 4-4 5-5 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، لیکن روزانہ اپنی طرف سے ان کی مہمانی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت کی کوئی بڑی تجارت نہیں تھی، کوئی ایسی بڑی جائیداد نہیں تھی کہ اس سے خرچہ چل رہا ہو، کہاں سے آتا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر سال اپنے متعلقین میں سے ایک بھاری تعداد کو حجاز مقدس لے جایا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے دنیا سے بچتا ہے، لیکن دنیا کو اللہ اس کے قدموں کے اندر گرا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص کچھ رقم لے کر کے آئے اور کہا کہ حضرت اس رقم کو آپ قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے ضرورت مند کو یہ لے جا کر کے دے دو۔ اس نے کئی مرتبہ اصرار کیا، ان بزرگ لینے سے منع کر دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت جب باہر جانے لگے کسی کام سے اور اپنے پیر کو اپنے جوتے کے اندر ڈالا تو دیکھا کہ وہ پیسے جوتے کے اندر رکھ کر کے چلا گیا۔ حضرت نے اپنے جوتے کو اٹھا کر کے ہلایا اور کہا کہ ہم اس کو ٹھوکر مارتے ہیں اور یہ دنیا ہمارے قدموں کے اندر آ کر کے گرتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کا طلبگار بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے قدموں کے اندر گرا دیتا ہے۔ تو یہ 3 بشارتیں ہو گئیں۔ اور جو آدمی دنیا کا طلبگار ہوگا، دنیا طلبی کے اندر اپنے رب کو بھول جائے گا، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں فقر اور محتاجی کی مہر لگا دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی مقدار کے اندر مال و دولت دیا، سب کچھ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر طریقے سے ان کی آمدنی کے ذرائع موجود ہیں، لیکن ان پیسوں کے اندر ایسے مشغول ہوئے کہ اپنے اللہ کو بھول گئے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب آدمی دنیا کا طلبگار ہوگا تو اس کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہوگی، موافقین نہ کے برابر ہوں گے، اور جو موافقین بھی ہوں گے وہ ظاہری اعتبار سے تو موافقت کریں گے، لیکن اندر سے ان کے بھی نفرت بھری ہوئی ہوگی۔ ہر آدمی موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ موقع ملے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو نقصان پہنچے، ہر انسان اس چکر میں لگا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت اس کے کاموں کو اٹکا کر کے رکھے گا، اس کے کام آسانی کے ساتھ پورے نہیں ہو سکتے۔ آدمی دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، فرائض کی پابندی نہیں کرتے، دنیا کے اندر مشغول رہتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی کہ دوسری شروع ہو گئی، دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت اسی کے اندر الجھا کر کے رکھتا ہے، کاموں کو منتشر کر دیتا، مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب انسان دنیا کا طلبگار رہے گا تو یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جتنا اس کے پیچھے بھاگے گا، یہ دنیا اتنا اس سے آگے بھاگے گی، اور انسان کو اتنا ہی ملے گا دنیا کے اندر جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ جب اتنا ہی ملے گا کہ جتنا اللہ نے اس کے مقدر کے اندر لکھا ہے، تو پھر انسان اس دنیا کے چکر میں اپنے اللہ کو کیوں بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیوں کر لیتا ہے، اور اپنے اللہ کو بھول کر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کوشش کر کے اللہ کو بھول کر دنیا کے اندر محنت کر کے کیا ملا،
جتنا مقدر کے اندر تھا صرف اتنا ہی ملا، اور نقصان یہ ہوا کہ آخرت برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے بزرگوں، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، روزی کمانا غلط نہیں ہے، کاروبار کرنا غلط نہیں ہے، دھندا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ان کاروباروں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جانا یہ غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشتی سمندر کے اندر چلتی ہے تو جب تک کشتی اس پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، آسانی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن اگر اس کشتی کے اندر سوراخ ہو جائے اور دریا کا، سمندر کا پانی اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اب اس کشتی کو ڈوبنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ہلاک ہو جائے گی کشتی۔ ایسے ہی جب تک یہ دنیا انسان کی جیب کے اندر رہے گی، انسان صحیح چلے گا، اپنے اللہ کو یاد بھی کرے گا، فرائض کو پورا بھی کرے گا، لیکن جب یہ دنیا جیب سے اٹھ کر کے انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے گی تو اب انسان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ انسان ایسا مشغول ہوگا کہ اللہ کو بھول جائے گا۔ اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، بلکہ اکثریت کہہ لیجئے، کہ پورا دن کام و کاج کے اندر لگے رہتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی بھی کوئی فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں۔